دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا، یا اللہ وہ تو تھا، میں سمجھ گیا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں ڈھونڈ لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ رات بھر کا سفر فضول گیا، آنکھ کھلتے ہی خواب بھول گیا۔ درخت اگر ہمیں وائی فائی سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اس قدر بوجھ ہے میری آنکھوں میں نیندوں کا، میں نے تک کر سونا نہیں بلکہ مر جانا ہے۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ ان کے معیار پر کیوں خود کو اتارا جائے؟ ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ چھوڑ یہ بات، ملے زخم کہاں سے مجھ کو؟ زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشکلات پر بھی ہنسنا چاہیے، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں۔ باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے کشکول گر پڑا، خیرات لے کے مجھ سے چلا تک نہیں گیا۔ دور نہیں وہ لمحہ جس دن ہمارے لیے بھی کفن خریدا جائے گا۔ عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ سب کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ غم بھی لرزتے ہیں اس کے قریب آتے ہوئے، عادت ہو جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ دوسروں کو خوش رکھنے والے لوگ نہ جانے کتنی بار خود سے ناانصافی کر جاتے ہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، آزمائش سے، امتحان سے، درد سے، دکھ اور تکلیف سے، اور دو آنکھیں کم پڑ جاتی ہیں رونے کے لیے۔ لوگ کیسے میرا یقین کرتے، جھوٹ میرے بیان میں تھا ہی نہیں۔ جب کوئی آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے بعد بھی آپ کو چھوڑ جانے پہ بضد ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ زندگی بغیر صبر کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جنت ہمیں پکارتی ہے کہ تیرے لیے ہوں میں، اور دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت سمجھ مجھے۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو،
کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ توبہ بہت آسان مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹاؤ تو دوسرا پدک پڑتا ہے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی مرشد ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ عمر بھر کو داغ دے جاتی ہے ادنا بھول بھی، جرم ثابت ہو نہ ہو الزام پھر الزام ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کے بھی نہیں اڑتے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ جن نظروں میں ہم برے ہیں خدا ان نظروں کی بھی خیر کرے، اور اللہ سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ ایک چپ 100 سکھ، سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں۔ تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو
مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ، ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا ہے، اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں، اور انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تک گئے ہو تو چھل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق دیتی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتار کر کہہ دیا، منہ کعبہ کی طرف کر دیں، ہاں اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے۔ بس یہی ہے زندگی۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تاکہ وہ دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ صبر نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ کو دریا پار کروایا۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ ایک سیب گرا اور دنیا نے کشش ثقل دریافت کی۔ افسوس، لاکھوں اجسام اب تک گرے ہیں، مگر دنیا کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکا۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ تو مطمئن نہیں تو مجھے کب ہے اعتراض، مٹی کو پھر سے گوند میری، پھر بنا مجھے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اے زمین احترام کر میرا، میں تیرا رزق ہونے والا ہوں۔ جنت کی چابیاں سڑکوں پر پڑی ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو جنم دینے کے لیے، لیکن باپ پوری زندگی بچے کو دماغ میں رکھتا ہے بچے کی پرورش کے لیے۔ تیرے فیصلوں پہ شکوہ نہیں پر توڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ چیخو گے ہمیں بیچ دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔
زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی اور اس نے اس پر قناعت کی۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ سورۃ الناس کے آلے میں کڑی ہوں گمسم، میری چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں، عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر ان پہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع مت کریں جس میں سوراخ ہوں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق کا محتاج ہے۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب کہ آنکھیں کلی کی کلی رہ جائیں گی۔ کبھی کبھی بال بچ جانا، کسی مصیبت کے پڑنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا، کوئی راز کھلتے رہ جانا، کوئی راستہ نکل آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں کہ سنبھل جاؤ۔ اور کبھی بچ نہ پانا، مصیبت پڑے اور آپ پہ آن پڑے، راز کھل جائے اور سارے راستے مسدود ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل میں لا ہمیشہ مشترک رہتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حاصل سے پہلے سب کو دکھائی دیتا ہے اور حاصل کے بعد صرف ہمیں۔ آپ رسی سے خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور جھولا بھی بنا سکتے ہیں، زندگی کی رسیاں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔